إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتظر هذا العلم انتزاعا حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و روزی رساں ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امیروں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، بے نواؤں کا، سب کا تنہا مالک ہے۔ نبیوں، ولیوں، پیروں، پیغمبروں کو درجے، مرتبے، عظمتیں، فضیلتیں اسی کے دربار سے ملی ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے، اور ضلالتوں سے وہ دوچار ہو جاتا ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں سے محروم القسمت قرار دیا جاتا ہے۔ دروازہ اللہ رب العزت کا ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، اس کی نوازشیں، عنایتیں عام ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا، اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ ہدایت پر آنا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت زبردستی اس کو ضلالتوں اور گمراہیوں سے دوچار کر دے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ ضلالتوں اور گمراہیوں سے اپنا ناطہ جوڑے رہے اور پھر اللہ رب العزت کی عنایتیں و نوازشیں اس پر ہو جائیں۔ وہ بندے کو نوازنے کے لیے اور اپنی رحمتیں اس پر کرنے کے لیے معمولی معمولی چیزوں کو بطور بہانہ قبول کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے اور نواز دیتا ہے۔ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، کوئی اس کی مرضی میں، منشا میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک بندہ زندگی بھر عبادتیں کرتا رہا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا اس نے۔ اپنی ان عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو مجبور نہیں کر دیا اس نے۔ اور ایک بندہ جس کا زندگی میں کبھی سر بھی نہیں دکھا ساری زندگی، تو وہ یہ نہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت کے علم میں نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے غافل ہے۔
سارے لوگوں کو پکڑ رہا ہے، سزائیں دے رہا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار کر رہا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے بھلا دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت غافل نہیں ہے۔ یعلم ما کنتم تعلمون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تم نے کیا ہے۔ اور اس نے اس کے لیے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے ہر ایک انسان کے دو کاندھوں پر دو فرشتے متعین کر دیے۔ لکھتے رہتے ہیں، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی، لیکن پھر بھی اس کی مہربانی ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا، لکھ لی جاتی ہے، صرف ارادہ کیا ہے کی نہیں ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب تک برائی کر نہیں لیتا ہے تب تک اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی۔ بندہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور یہ نیت کر کے سو گیا، تھکا ہوا تھا، موسم اچھا تھا، نیند اتنی گہری آئی کہ فجر سے پہلے آنکھ ہی نہیں کھلی، نہ تہجد کے وقت میں اٹھا، نہ تہجد کے وقت میں وضو کیا، نہ تہجد کے وقت میں نماز پڑھی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا، نیت تھی اس کی۔ لیکن ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، صبح چوری کروں گا، فلاں آدمی کے گھر میں نقب لگاؤں گا، آنکھ نہیں کھلی، صبح ہو گئی، موقع نہیں ملا، برائی نہیں لکھی گئی، کیونکہ برائی کی نہیں ہے۔ بڑا مہربان، بڑی عنایتوں اور نوازشوں والا، اس سے زیادہ مہربان اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس نے بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، ان کے بعد علماء کرام کو برپا کیا دنیا میں، اللہ رب العزت کی باتیں اور رسولوں اور نبیوں کی ہدایتیں دنیا والوں کو سناتے رہے، بتاتے رہے، یاد دلاتے رہے۔ یہ سب انتظامات کس لیے کیے؟ اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور یہ بھولنے کی بیماری اس کی اپنی اختیاری نہیں ہے، اس لیے بھول پر پکڑ نہیں کرتا وہ۔ اور اگر بھول پر بھی پکڑ کرنے لگ جائے تو ناممکن ہے کوئی آدمی بچ جائے۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، اللہ رب العزت نے 3 آدمیوں سے قلم اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ النائم حتی یستیقظ، سونے والا سو رہا ہے اور سوتے میں بڑبڑا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، الزام تراشیاں کر رہا ہے، بہتان بازیاں کر رہا ہے، اور جاگتے میں اگر یہی کرتا تو کوڑے لگتے، اس کو درے لگائے جاتے، لیکن سوتے میں کر رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں، مجنون ہے، پاگل ہے، پاگل پن میں کچھ بھی کر دیتا ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ بھول گیا، اللہ رب العزت نے کہا چھوڑو،
بندہ بھول جاتا ہے، بھول گیا۔ روزہ جیسی عبادت، بھول کر کوئی چیز کھا لی، کوئی چیز پی لی، کوئی بات نہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں آیا، بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، بلکہ اس کی عنایت و نوازش رسول اکرم فرماتے ہیں اطعمہ اللہ وسقاہ، اس نے نہیں کھایا، یہ تو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، اس کو بھی اپنی جانب منسوب کر لیا۔ تو بھول چوک انسان سے ہوتی رہتی ہے، لیکن بھول چوک ایک الگ چیز ہے اور جان بوجھ کر کوئی چیز کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، اگر کوئی چیز تمہیں پتہ نہ ہوا کرے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، لیکن صرف اتنا حکم نہیں دیا کہ اہل علم سے پوچھ لو، وہ جو کچھ بھی بتا دیں بس مان لو کہ ہاں یہی صحیح ہے۔ فرمائے بالبینات والزبر، دلیلوں کے ذریعے، کتابوں کے حوالے سے۔ یہ حکم تھا ہمارے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو انجان ہیں، نہیں جانتے ہیں مسئلہ، شریعت کی بات، مسئلے کی بات، قرآن کو اس انداز سے نہیں سمجھتے، حدیث کو اس انداز سے نہیں سمجھتے، بیچارے نادان ہیں، جاہل ہیں، ان کے لیے راستہ نکالا کہ آپ علماء کرام سے پوچھ کر عمل کریں۔ لیکن علماء کرام سے کیا پوچھیں گے؟ اس بات میں ہمارے یہاں بعد میں رسول اکرم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں فرق ہو گیا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب کوئی آدمی پوچھتا تھا مسئلہ کسی عالم سے، کسی صحابی سے، اور اس صحابی سے جو اس زمانے میں صاحب فتویٰ، صاحب علم، صاحب فقہ کہلاتے تھے، یہ مسئلہ کیسے ہے، تو وہ بتاتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، فعل عند رسول اللہ کذا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ کیا، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا، آپ دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کام صحیح ہے اور اس کام کو ایسے ہونا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا کھڑے ہو کر کھانا جائز ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا، آداب طعام تو یہ ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ مناسب جگہ میں بیٹھ کر کھانا کھائے، لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب کوئی مناسب جگہ ملے، اطمینان ہو۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، کسی شہر میں آیا ہوا ہے، کوئی جگہ اس کو مناسب مل نہیں رہی ہے جہاں وہ بیٹھ پائے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کیا کرے؟ فرمایا کنا ناکل ونشرب ونحن قیام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، ہم کھڑے ہوتے تھے، کھڑے کھڑے کھاتے پیتے تھے۔ حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے تو قے کر دے،
اب دیکھیے یہ حدیث بھی صحیح ہے اور وہ حدیث بھی صحیح ہے. اب کسی آدمی نے اس حدیث کو پکڑا تو کسی آدمی کو دیکھا کھڑے ہوئے پانی پیتے ہوئے، اس سے لڑ بیٹھا، ہنگامہ مچا دیا. لیکن جس آدمی کے علم میں یہ حدیث ہے تو اب وہ آدمی لگا بے احتیاطی میں ہر جگہ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں بھی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، بیٹھنے کی جگہ پینے کی جگہ موجود ہے، بیٹھ کر پی سکتا ہے اطمینان سے، پھر بھی کھڑے ہو کر پی رہا ہے. یہ آدمی بھی غلط کر رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کی جو سنت ہے کہ آپ بیٹھ کر کھاتے تھے، بیٹھ کر پیتے تھے. اب اگر کسی آدمی کو کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی ہے، کھا سکتا ہے کہ نہیں کھڑے ہو کر؟ تو جواب کیا ہے؟ ہاں کھا سکتا ہے. ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ آدمی اطمینان سے بیٹھ کر کھائے. اطمینان سے بیٹھ کر کھائے گا تو ایک تو یہ کہ اسلامی آداب اور اصول اپنائے گا، دوسرے طب و صحت کے اصول کو اپناتے ہوئے یہ کھانا، یہ پانی اس کے جسم کو لگے گا اور فائدہ بھی پہنچائے گا. دونوں باتیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں کا اپنا اپنا محل ہے، دونوں کا الگ مطلب ہے، دونوں کا الگ معنی. اب ان دونوں کو لڑائے آدمی تو یہ اس کی جہالت ہے، بے وقوفی ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا پوچھ لیا کرو، لیکن پوچھیں کس سے؟ ہر وہ آدمی جس نے ٹوپی لگا رکھی ہے، داڑھی بڑھا رکھی ہے، وہ ہمیں نظر آیا مسجد میں نیا نیا، بس جا کے فتویٰ پوچھنا شروع کر دیا، مولوی صاحب اس میں کے بارے میں کیا فتویٰ ہے اور اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے عالم سمجھ کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نہیں بتاؤں گا تو میری بے عزتی ہوگی، لوگ کیا سمجھیں گے، کہہ رہے مولوی بنے ہوئے اور ذرا سی بات ان کو نہیں معلوم ہے، کیا کروں؟ اب ایسے موقع پر لوگ الگ الگ عجیب عجیب طریقے اختیار کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھیں. نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ بتانا ضروری خیال کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اوٹ پٹانگ. اب لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں. کسی آدمی کے مزاج میں ایک بات آ رہی ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے ایسا ضروری نہیں ہے. کسی آدمی کو دیکھا فتویٰ کہہ دیا، انہوں نے کہا ضروری ہے، بس وہ چوڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم نے مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے بتایا تھا ضروری ہے، چاہے انہوں نے غلط ہی بتلایا تھا، اب یہ ضد پر اڑ گیا. اور دوسرا آدمی جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. ہر ایک آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ اس سے فتویٰ پوچھا جائے، اور ہر ایک آدمی سے مسئلہ پوچھنا یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں وہیں درس دیتے تھے مسجد نبوی میں. سارے عالم اسلام سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، بڑی شہرت تھی، بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے. ایک زمانہ ایسا ہوا کہ حکومت وقت نے اعلان کر دیا لا یفتی و مالکم بالمدینہ، کوئی آدمی بھی جب تک امام مالک مدینے میں ہیں فتویٰ نہ دے. کسی دوسرے آدمی کو فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر پایا گیا کوئی آدمی فتویٰ دیتا ہوا تو حکومت وقت اس کو سزا دے گی. اسلام کا نظام چل رہا تھا،
خلیفہ امیر موجود تھے، قاضی لوگ موجود تھے، عدالتیں جاری تھیں، لہذا سارا نظام بہت خیر خوبی سے چل رہا تھا۔ حج کے زمانے میں خاص طور سے مدینہ میں، مکہ میں بڑے بڑے علماء کرام سارے اطراف عالم سے اکٹھے ہوا کرتے تھے، جن کا بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی۔ خود امام مالک جن کا احترام کرتے تھے، ان کی موجودگی میں ان سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے، منع کر دیتے، ان سے پوچھو۔ فتویٰ دینا ان کا کام ہے، ہم سے نہیں، ہم فتویٰ نہیں دیں گے، ہم نہیں بتائیں گے۔ ہاں، علماء کرام کی مجلس ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اس میں مذاکرہ ہو رہا ہے، تو ہر ایک آدمی اپنی دلیل، اپنا موقف، اپنا نظریہ، اپنا خیال رکھ رہا ہے، بحث و مباحث ہو رہے ہیں۔ لیکن عوام کے سامنے جہاں فتوے کی بات ہوگی تو ایک ہی آدمی فتویٰ دے گا، دوسرا نہیں۔ اور ایسی شخصیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل پوچھنے کے لیے ایک آدمی اقصی مغرب سے چلتا ہے، افریقہ سے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ایسے وسائل نہیں تھے جو ہمارے یہاں ہیں، راستے میں ایک دو جگہ نہیں، 50 جگہ اس کو رکنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں، جو لوگ ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کچھ مسئلے ہیں، ان کا جواب لینے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت امام مالک سے پوچھوں گا مسئلہ۔ بہت اچھی بات ہے، جب آپ واپس آئیں اسی راستے سے آئیے گا، ہمیں بھی بتائیے گا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئے، اتفاق سے ایک مجلس میں امام صاحب سے اپنے سوال رکھنے کا موقع مل گیا ان کو۔ حضرت الامام اس مسئلے میں صحیح موقف کیا ہے، اللہ رسول کا حکم کیا ہے، ایسی ایسی حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دو چار مسائل تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیے، اس بارے میں یہ حدیث ہے، اس بارے میں یہ آیت ہے، اور اس بارے میں یہ فیصلہ ہے صحابہ کرام کا۔ باقی کے بارے میں فرمایا لا ادری لا ادری۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے میں کتابیں لکھنے والوں نے سب ہی نے اس واقعے کو لکھا، ایک دو مسئلے نہیں تھے، 25-30 مسئلے، سب کے بارے میں کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس آدمی کو بہت افسوس ہوا، اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں اس امید پر کہ امام مالک سے مسئلہ پوچھوں گا اور وہ میرے مسئلے کا حل بتلا دیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، میرا تو سارا سفر بیکار ہو، میں کیا کیا محل سجا کر آیا تھا اور یہاں سارے مسمار ہو گئے۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، تاثرات، کیا بات؟ تو امام صاحب بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا میں، اور راستے میں مجھ سے جو آدمی بھی ملا میں نے اس سے ایسا کہا آپ کے پاس جا رہا ہوں اور اتنے میرے پاس سوال ہیں اور ان کے جواب لوں گا، اور آپ ہر ایک سوال کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام صاحب نے تبسم فرمایا سنو، تم جس راستے سے آئے، جہاں جہاں رکے، اسی راستے سے واپس جانا، وہیں وہیں رکنا، اور ان لوگوں سے یہ بتا دینا کہ میں گیا تھا، اتنے مسئلے تھے، اتنے مسئلوں کا جواب مجھے ملا، اور اتنے مسئلے تو امام صاحب جانتے ہی نہیں۔
اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں ان اماموں پر. کتنی نیکی، دینداری، پرہیزگاری ان کی طبیعتوں میں تھی. وہاں نفسانیت نہیں تھی، بے جا دکھاوا نہیں تھا. خامخواہ اپنے آپ کو بڑا عالم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنے کا ان کو کوئی شوق نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ کو جج بننا ہے. کہا کہ نہیں بنوں گا. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں جج بننے کے لائق نہیں. کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. کہا کہ پھر تو آپ نے فیصلہ ہی کر دیا. کہ کیسے؟ کیا جھوٹے آدمی کو قاضی بناؤ گے؟ وہ تو بننے کے لائق ہی نہیں ہے. جب آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں کہاں قاضی بننے کے لائق ہوں؟ آج کیا کیا الٹی سیدھی سندیں لے کر، جعلی فرضی نمبر بڑھوا کر، عہدے لے کر بڑے بڑے مساند افتاء پر براجمان لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان اماموں کا نام لے کر سب کچھ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کی سیرتیں یہ ہیں. کہا کہ نہیں بنوں گا. سختی کی گئی، زیادتی کی گئی، لیکن نہیں مانے. جس کے لیے لوگ جوڑ توڑ کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، پیسے کھلاتے ہیں عہدوں کے لیے. اور معمولی جج کا عہدہ اور اس زمانے میں قاضی القضات کا عہدہ کتنا بڑا ہے، لیکن نہیں منع کرتی. ہرگز نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نیکی، دینداری اور پرہیزگاری کے واقعات بے شمار. مذاہب اربعہ میں ان کی فقہ پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ تینوں فقہ، حنفی، شافعی، مالکی، اکثر مسائل میں ایک قول، دو قول. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک ایک مسئلے میں 3 4 قول. ایسا کیوں؟ یہ نیکی اور دینداری کی وجہ سے. حدیث نہیں معلوم تھی، کسی نے مسئلہ پوچھا، اجتہاد کیا، مسئلہ بتلا دیا، اور پھر اس کے بعد کسی محدث سے کوئی حدیث مل گئی، اور پھر اس کے بعد مسئلہ وہی پوچھا گیا، بدل دیا، اپنے موقف کو بدل دیا، اس حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیا. صورت تھوڑی سی بدل گئی، اس کے بارے میں پوچھا گیا، فتویٰ بدل گیا. کھلواڑ نہیں تھا یہ دلیل کے پیچھے پیچھے چلنے والی بات تھی. دلیل جدھر جائے گی ادھر ہم چلیں گے، اور جہاں دلیل جا کر رک جائے گی وہاں ہم رک جائیں گے، اعتراف کر لیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ لا ادری علم، لا ادری علم ہے. کسی آدمی کا یہ کہنا کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا، یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے. ہمارے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اس کے انجان ہونے کی دلیل ہے، عالم نہ ہونے کی دلیل ہے. لیکن علم والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا. لیکن بربادی ہے اس آدمی کی جو اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے. آکش کے ندانت وہ بدانت، کہ بدانت
در جہل مرکب ابد دہر بمانت، جو آدمی نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، یہ آدمی زندگی بھر جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے، خود بھی جہالت میں، دوسروں کو بھی جہالت میں رکھتا ہے اور جہالت کے فتوے دیتا رہتا ہے۔ تو لا ادری کو علم مانا گیا، لا ادری علم ہے، اس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور جس آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے یا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اٹکل، کوئی نہ کوئی تکا لگائے پڑا ہے، تو یہ آدمی جہل مرکب میں مبتلا ہے، یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ لوگوں کو زبردستی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں، حالانکہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينتزع هذا العلم انتزاعا، اللہ رب العزت اس علم کو اچانک نہیں لے لے گا، نہیں اٹھا لے گا۔ انما يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لے گا اور اس کی وجہ سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہیں رہے گا، علم جاتا رہے گا۔ فیستفتون، تو عالم تو نہیں رہیں گے، لیکن عالموں کی شکل و صورت والے چلتے پھرتے ڈھونگی بہت سارے ہوں گے۔ فیستفتون، اور لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے۔ فیفتون بغیر علم فافتوا فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جو صحیح حدیث ہے، 4 باتیں بتلائیں۔ ایک بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم بہت، اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ دین، یہ علم صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے پہنچا دیا۔ علم کی بڑی کثرت ہوگی، ترویج ہوگی، اشاعت ہوگی، اور پھر رفتہ رفتہ ایسا وقت آئے گا کہ علم کم ہوتے 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 بہت کم رہ جائے گا۔ پھر علم کی کمی کو لوگ جبہ و دستار سے پورا کریں گے۔ عالم ہے، عالم کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی تحریر، اس کی تقریر، یہ خود اس بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ یہ آدمی عالم ہے۔ نہ اس کو ٹائٹل لگانے کی ضرورت ہے، نہ 2-4 آدمی ہواری مواری رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعارف کراتے پھریں کہ حضرت مولانا علامہ فہامہ، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جہاں جائے گا اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے پہچانا جائے گا کہ عالم ہے۔ لیکن جب وہ عالمانہ شان، عالمانہ کردار، عالمانہ اخلاق ہوتے نہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں کیسے؟ ظاہری لوازمات سے، جبہ و دستار سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی موقع آتا ہے امتحان کا، آزمائش کا، تو یہ لوگ ناکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ جہاں اخلاق کے اظہار کا موقع ہوتا ہے وہاں بد اخلاقی ان سے ظاہر ہوتی ہے، اور جہاں کردار کی بات ہوتی ہے تو بد کردار ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں گفتار کی بات ہوتی ہے تو بد گفتاری ان سے نکلتی ہے۔ جب دنیا دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ہم کیا سمجھتے تھے اور کیا نکلا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کو علامہ ابن سیوطی نے الجامع میں
ذکر فرمایا، علامہ البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے، القضاۃ الثلاثہ، 3 طرح کے قاضی مفتی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا اور 2 جہنمی ہوں گے۔ وہ آدمی جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ جانتا ہے اس مسئلے کو، حق کی خاطر اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن حق بات کہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت ساری مراعات اس سے چھین لی جاتی ہے، لیکن وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، حق کہتا ہے، حق پر قائم رہتا ہے، اور حق کے لیے آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیلتا ہے۔ فرمایا یہ آدمی جنتی ہے، علم کا وارث ہے، حقیقی۔ اور ایک وہ آدمی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، فیصلے اس کے پاس آتے ہیں تو پیسہ دیکھ کے لڑک جاتا ہے، چہرے دیکھ کے بدل دیتا ہے فیصلے، شخصیتیں اور عہدے دیکھ کر فیصلے بدل دیتا ہے، جانتا ہے کہ مسئلہ ہونا یہ چاہیے، لیکن دنیا اور مال دنیا کو دیکھ کر فیصلہ بدل دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور ایک وہ آدمی ہے، جاہل ہے، لیکن شکل و صورت اس نے ایسی بنا رکھی ہے دنیا میں، ہاں مفتی اعظم، محدث اعظم، مفسر اعظم، اعظم سے کم ہے ہی نہیں اس کے یہاں کوئی ٹائٹل، جتنے بھی ٹائٹل ہیں سب لے رکھے ہیں اس نے، لیکن ہے جاہل۔ جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو لا علمی اور جہالت کی بنا پر مسئلہ غلط بتاتا ہے، اور لوگ اس مسئلے کو سن کر یہ شخصیت بڑی ہے صاحب، شملہ بڑا، صافہ بڑا، جبہ بڑا، حواری مواری بڑے، مسند اور تکیہ بڑا، سجادے بڑے، ان تمام کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ بڑے عالم ہیں، جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہوں گے، لیکن بتایا مسئلہ غلط، کیونکہ جاہل تھا، جانتا نہیں تھا اور اعتراف کیا نہیں لا علمی کا، یہ بھی گیا، اور جس کو مسئلہ بتلایا وہ بھی گمراہ ہوا، یہ بھی وہیں جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح بات بتلا دی امت کو، اب اس کے باوجود اگر امت مسلمہ اس بات کو نہ سمجھے، ہدایت نبوی کو نہ جانے اور پہچانے، تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، رسول اکرم کا کوئی قصور نہیں، قرآن کا، حدیث کا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے فرما دیا کہ ایسے ایسے حالات آتے رہیں گے، کیا کریں ایسے میں؟ تو آپ نے حکم دیا، قرآن بھی ہم سے یہ کہتا ہے، علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے۔ لیکن ہیں کون علم والے؟ علم والے وہ ہیں جو دلیل جانتے ہیں، برہان جانتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، اتنی ہی بات بتائی جاتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ارے اہل علم سے پوچھ لو، لیکن پوچھو کیسے؟ وہ بات بھی تو قرآن میں یہی فرمائی گئی ہے، فرمایا بالبینات والزبر، بینات سے پوچھو، دلیلوں سے پوچھو، صحیفوں کے حوالے سے پوچھو، کتابوں کے حوالے سے پوچھو۔ لیکن ہم کیا پوچھتے ہیں؟ مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہمارے مسلک میں کیا ہے، ہمارے مذہب میں اس بارے میں کیا ہے، ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے فتوے میں کیا ہے، یہ ہمارا یہاں ہمارا مفتی، ہمارا امام، یہ آپ کہاں سے لائیں؟ یہ جو باقی اور ہیں، یہ امام تو آپ کے ہیں، باقی یہ جو 3 امام ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ آپ کے نہیں،
آپ ان کو نہیں مانتے؟ ان کو امام نہیں مانتے یا صحیح نہیں مانتے؟ کیا بات ہے؟ اور یہ جو 3 اور فقہ ہیں، یہ فقہ ہیں کیا اسلام سے خارج ہیں، باہر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے اور وہاں وہ بھی ایسے ہی جب جا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں یہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کیوں؟ رسول اکرم کے دربار کے فیصلے یہ آپ کے یہاں کے فیصلے نہیں ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اس بارے میں رسول اکرم نے کیا فرمایا ہے، اس بارے میں حکم رسول کیا ہے، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے، اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتلائیے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ نہ، وہ ٹھیک ہے قرآن حدیث صحیح ہے اور قرآن حدیث پر چلنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اب یہ لیکن لگا کر جو کچھ بھی کہا وہ سراسر غلط کا۔ اگر قرآن حدیث ہیں اس لیے کہ ان پر عمل کیا جائے، ان کو جانا جائے، سمجھا جائے، قرآن اللہ نے بھیجا اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے، رسول اکرم کے ارشادات، ہدایتیں، آپ کے اقوال، افعال، تقریرات آپ کی اس لیے تھیں کہ امت اس پر عمل پیرا ہو، تو پھر یہ اگر مگر لگا کر بچنے کے راستے کہاں ڈھونڈے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں؟ یہ چور دروازے آخر کیوں بلا شرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ایک امتی اپنے آپ کو کیوں نہیں کرتا؟ یہ چاروں ہی امام ہمارے ہیں اور ان تمام کی باتیں ہماری سر آنکھوں پر، ان کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، اور صرف 4 ہی کا نہیں، باقی بھی۔ اسلام کوئی اتنا بانجھ مذہب نہیں ہے کہ 4 امام پیدا کیے اور اس کے بعد بانجھ ہو گیا، اب کوئی 5واں نہیں ہو سکتا۔ سینکڑوں ہزاروں امام پیدا ہوئے۔ اسلام سب سے غنی، سب سے ترقی یافتہ اور سب سے سائنٹیفک اور سب سے فطرت کے مطابق دین ہے۔ اس میں اس طرح کے گھروندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم و ضروری ہے، آپ کی محبت اور آپ کی عزت ضروری ہے، صحابہ کرام کی بھی لازم و ضروری ہے، تابعین، تبع تابعین اور امامان دین کی بھی ضروری ہے، سب کی حسب مراتب، جیسا جس کا درجہ ہے اسی اعتبار سے اس کی عزت، اس کا احترام ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، سب کی، کوئی کلام نہیں کسی میں۔ لیکن ایک بات، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی دوسرے کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو یہاں احترام کا تقاضا کیا ہے؟ کون سے احترام کو آپ اولیت دیں گے؟ کون سے احترام کو ملحوظ رکھیں گے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دینا، آپ کی بات کو مان لینے کا مطلب امامان دین کی بے احترامی ہے، بے عزتی ہے؟ اگر ایسا آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ ناانصافی کا فیصلہ کوئی کرنے والا نہیں۔ رسول کی بات کو اہمیت دینا، اس کو ماننا، اس کو دل و گلے سے لگانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اماموں کی ہم نے بے حرمتی کر دی۔ اماموں کی بات اپنی جگہ ہے، جب ہمارے رسول کی بات سے نہیں ٹکراتی ہے اماموں کی بات تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ٹکراتی ہے تو یہ امام بھی زندگی بھر رسول ہی کی بات بتلاتے رہے، اسی کی تشریح کرتے رہے اور ہدایت دے گئے ہمیں کہ جب رسول کی بات مل جائے اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ پوچھا گیا اذا کان قولک یخالف قول الرسول قال اترکوا
اضربوا بقولی الحائط اترکوا قولی بقول رسول اللہ. یہ اماموں نے فرمایا. وہ جانتے تھے اصل احترام کیا ہے. اس احترام کو باقی رکھو، یہی صحیح طریقہ ہے. رسول سے برگشتہ ہونا، آپ کی بات کو چھوڑ دینا، اس کو کم سمجھنا یا اس کو اہمیت نہ دینا اور دوسروں کی باتوں کو بڑھا دینا، یہ محبت کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے. رسول اصل ہے احترام و عزت میں، باقی سب فرا میں داخل. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. پروردگار ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.